बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात के बाद एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और इस वक्त तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें एक बड़ी अहम और सख्त वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है। और इस सब के अंदर निगरान सेटअप और इंतखाबात कब होने जा रहे हैं, इत्तफाक अगर ना हुआ तो फिर क्या होगा और किस तरह से अब ये खेल अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और किसी भी लम्हे ये पूरे का पूरा खेल खत्म किया जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त एक अहम पैगाम पहुंचाया गया है तमाम तर स्टेक होल्डर्स को और यह पैगाम बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसके अलावा सियासी जोड़ तोड़ भी अरूज पर है और एक दूसरे को ही अब ये गले पड़ने के करीब आ चुके हैं क्योंकि अब ये कश्ती डूबने के करीब है। हुक्मरान इत्तेहाद में फूट भी पड़ चुकी है, बहुत सी चीजों के ऊपर इख्तलाफात भी पैदा हो रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग तो पीपल्स पार्टी ने अपना असल रंग तो दिखाना था, पीपल्स पार्टी ने अपना असल रूप तो नून लीग पर जाहिर करना था। पीपल्स पार्टी एक जानिब बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है पीपल्स पार्टी के हक में, बाप पार्टी को और दीगर भी कुछ मेरे पास इत्तलात आई हैं कि बंदों को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है, कुछ आजाद उम्मीदवार भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत उन्हें इख्तियार करवाई जाएगी। कराची में भी पीटीआई की पावर को खत्म करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पीपल्स पार्टी को राइज करवाना। ये कुछ प्रोसेस होता है ना, तो पहला स्टेप पहले ही उठाया जाता है, वो भी किया जा रहा है। अब पंजाब में ये कैसे पीछे रह सकें, पंजाब में नून लीग ने ये सब कुछ समझते हुए बौखलाहट में मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर तो बना दिया, इसकी वजह से इनकी अपनी पार्टी के अंदर फूट पड़ गई, इसकी वजह से अपने इनके मसाइल जो हैं वो इस वक्त जिंदा हो गए। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पंजाब जो है उसने अपनी तोपों का रुख अचानक अपनी हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ कर दिया है। यह बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है और यह आपको समझ आ जाएगी जो सख्त तरीन पैगाम पहुंचाया गया है ताकतवरों से मुलाकात के बाद शब्बर जैदी की तरफ से, उस पैगाम के तनाजुर में भी आपको यह सारी बातें समझ आ जाएंगी। पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर रहनुमा हैं हसन मुर्तजा साहब। इन्होंने मुस्लिम लीग नून को घर की जमात करार देते हुए कहा है कि नून लीग को ना वजीर आला और ना ही वजीर आजम के लिए शरीफों के अलावा कोई उम्मीदवार मिलता है। हसन मुर्तजा ने कहा कि शरीफ इक्तदार से उतरें तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इमरान खान हो या शरीफ बरादरान, दोनों की औलादें मुल्क से बाहर बसती हैं। इमरान खान और आले शरीफ, पीपल्स पार्टी ने दोनों की तरफ तोप कर ली है और नून लीग इस वक्त खड़ी सोच रही होगी कि सारी लान तान, सारी की सारी सियासी जो गंद की एक पूरी बोरी थी वो हमारे सर पे लाद के पीपल्स पार्टी ना सिर्फ पतली गली से चल निकली है, मजे भी लूटे, अपने सियासी हरीफों को भी नुकसान पहुंचाया। वैसे सियासी हिकमत अमली तो बेहतरीन है, नून लीग को भी कमजोर किया, पीटीआई को भी इक्तदार से दूर कर दिया और एस्टैब्लिशमेंट जो कि कभी भी इनकी करप्शन में रुकावट बन सकती है उसे भी कमजोर किया। एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकली इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी कमजोर नहीं हुई जितनी इस वक्त है, यह चीज आपने समझ लेनी है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि रहनुमा पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने दावा किया है कि हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने की वजह से लाहौर में नून लीग की मकबूलियत कम हुई। हमजा के जाने पर किसी ने एहतजाज तक नहीं किया, अलबत्ता यही हमजा था जिसे पीपल्स पार्टी ने वोट देकर वजीर आला बनवाया था। तो अब ये जो चीज है ये चौराहे में, बीच चौराहे में तो हंडिया फूटनी है क्योंकि इस गैर फितरी इत्तेहाद के अंदर जो जिस चीज से इसे चिपकाया गया था वो अब अपनी अहमियत खो चुकी है, वो खत्म होती जा रही है। वहीं दूसरी जानिब एमक्यूएम है, उसने विफाकी हुकूमत के 8 बजे मार्केटें बंद करने के फैसले की मुखालफत कर दी और इसके साथ ही साथ हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कोई इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कश्ती जो है वो डूबनी है। अब यहां पर जो पीडीएम है उसके हवाले से एक और दावा सामने आया है कि पीडीएम ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल
مطالبہ کیا اور انہوں نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ہم معیشت کے حوالے سے سخت فیصلے لیں، آرمی چیف صاحب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو درست کریں، ہم معاملات کو ٹھیک کریں، تو پھر اس کا ایک حل ہے، اس کا ایک حل ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ ہم یہ سب کریں گے، لیکن اس میں ہم کاسٹ کیا پے کر رہے ہیں؟ ہم اپنی پالیٹکس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں اور اس کا پولیٹیکل فائدہ ہو رہا ہے عمران خان کو، تو ہم یہ سب کر دیتے ہیں۔ آپ چیف صاحب ایک کام کریں، آپ عمران خان کو نااہل کروا دیں۔ اب چیف کیسے عمران خان کو نااہل کرے؟ یہ جمہوریت کے نام نہاد علم بردار ہیں، یہ جمہوریت کے نام نہاد دعوے دار ہیں، اور یہ اگر مطالبہ نہیں مانا جاتا تو یہ ریزسٹ کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ obviously جس طرح I've already said this کہ اسٹیبلشمنٹ is at the weakest point because of what happened in the last 8 to 9 months۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت کمزور ہے، اور اس سب میں اب ایک اور چیز ہے، پہلے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بازگشت آئی، پھر اس سے بھی پیچھے ہٹے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات کی بھی اس وقت ہواؤں میں گردش ہے، بات چل رہی ہے کہ ایوان صدر میں، اور اس حوالے سے وزیر اعظم آفس جو ہے، کیونکہ آرمی چیف تو انہی کے ماتحت ہیں، انہیں بھی آگاہ کیا گیا ہے آنریبل چیف کی طرف سے، آنریبل پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کو۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شبر زیدی جو ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں نگران سیٹ اپ، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے بڑی اہم بات کی، اور طاقتور جو ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو بلوا کر بھیجا، اپنی بریفنگز لیں، کیونکہ اسحاق ڈار سے اگر بریفنگ لیتے رہے پھر تو جی ہو گیا علاج۔ اسحاق ڈار صاحب تو ہیرا پھیری کے ماہر ہیں، لفظوں کی زبانی جمع خرچ بہت اچھا آتا ہے، ہی از دا بیسٹ۔ لیکن اس وقت حالات اتنے خراب ہیں کہ پہلے ڈار صاحب لفظوں کی ہیرا پھیری میں کم از کم اندر سے ملک کھوکھلا کرتے تھے، اوپر سے رنگ روغن اچھا کرتے تھے۔ اس مرتبہ حالات انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے یہ امپورٹنٹ سرکار اتنے خراب کر چکی ہے کہ یہ لفظوں کی بھی ہیرا پھیری نہیں کرتے۔ حل انہیں کیا ملا کہ معیشت کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے۔ عقل کے اندھے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، ہم کیا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دیں خطرہ دیکھ کے؟ خدا کا خوف کریں آپ اس ملک کو۔ ایک تو یہ وہ بات ہے کہ ہم ظلم بھی کرتے رہیں گے، ہم تمہیں تشدد کا نشانہ بناتے رہیں گے، لیکن خبردار جو آہ نکلی، خبردار جو تم نے اس کے اوپر چیخ و پکار کی، یعنی ظلم پر چیخنا تم نے جرم بنا دیا۔ یہ کیا حبزدہ ماحول ہے؟ یعنی خدا کا خوف کریں۔ ایک ریالٹی، ایک فیکٹ اینڈ فگر کو اگر کوئی کوٹ کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ انریسٹ پھیلا رہا ہے۔ خدا کا خوف کریں، یہ کیا عجیب سی چیز ہے۔ لیکن اب اس سب کے اندر جو اصل باتیں آ رہی ہیں، کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کی بوکھلاہٹ ہے، یہ آپس میں بھی لڑیں گے، یہ ایک دوسرے کو کاٹنے کو بھی دوڑیں گے، یہ سب کچھ کریں گے، لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی نے پیش گوئی کی ہے کہ نگران سیٹ اپ مارچ تک قائم ہو جائے گا۔ اس حوالے سے خیر 3 دن پہلے میں نے بھی ایک خبر اپنے اسی یوٹیوب چینل پر دی تھی، 2 یا 3 دن پہلے، آپ وہ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں، اس میں اسی طرح کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور اس سب کے اندر ایک ٹویٹ میں اس تبدیلی کا سال واضح کیے بغیر انہوں نے عام انتخابات جولائی میں ہوں گے اور نئی حکومت آئی ایم ایف سے معاملات طے کرے گی، اور پھر نئی حکومت جو آئے گی، نئی حکومت، نگران حکومت نہیں، نئی حکومت وہ پروگرام بحال کرے گی۔ انہوں نے ان تجاویز کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی غیر آئینی چیز تجویز نہیں کر رہا، مستقبل کے سیٹ اپ کے حوالے سے میں اپنا موقف واضح کر دینا چاہتا ہوں، کوئی اور بات پاکستان پی ٹی آئی، پی ڈی ایم اور عوام کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگی۔ یعنی اب یہ بھی، پہلے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن اب یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مارچ میں نگران حکومت آئے، جولائی میں الیکشن ہو جائیں، اپریل مئی جون 3 مہینے نگران حکومت آئین کے مطابق رہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ آئی ایم ایف اور حکومت جو ہے اس کے درمیان ڈیڈ لاک کے بعد حکومت کو 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے کہ نگران حکومت کا فیصلہ کر لیا جائے۔ کس کی طرف سے وقت دیا گیا ہے 4 ہفتوں کا، یہ اور زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شبر زیدی کی جو ٹویٹ ہے اسے ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے جاری افواہوں کے تناظر میں اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پہلی مرتبہ خیال گزشتہ ماہ اس وقت سامنے آیا جب شبر زیدی نے ملک کی معیشت کے حوالے سے ایک اہم ترین ملک کی طاقتور شخصیت سے ملاقات کی، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں مجوزہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ یعنی پہلے ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جس کی بازگشت تھی، لیکن اب کیونکہ سب اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان جو ہے سب سے بڑا اس وقت پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جس کے ساتھ عوامی قوت ہے، عوام جس کے ساتھ ہے، عمران خان اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ چکا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ، ویری انٹرسٹنگ۔ اور اس سب میں اب یہ شبر زیدی صاحب کی طرف سے ایک وارننگ آپ اسے سمجھ لیں سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے کہ چیزوں کو درست کرنا ہوگا، بر وقت درست کرنا ہوگا، اور نگران
حکمران سیٹ اپ جو ہے وہ مارچ تک آئے گا، جولائی میں انتخابات ہوں گے، اتفاق نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اتفاق نہ ہوا تو پھر وہی ہوگا جو انکانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے، اور پھر چیزوں کو انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس جانب ملک کو نہیں جانا چاہیے۔ ملک کے اندر حل واحد عام انتخابات ہیں، ایک سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ آئے، پولیٹیکل گورنمنٹ، میں بار بار یہ بات کروں، سٹیبل ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں، اس سے سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ جب تک خان نہیں مانتا سٹیبلٹی تو آ نہیں سکتی۔ خان نے ٹیکنوکریٹ کے خلاف محاذ کھول لیا، پھر آپ کدھر جائیں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ ٹیکنوکریٹ تو کام ہی نہیں کر سکے گی۔ تو اس وقت صرف اور صرف ایک حل ہے کہ عوامی مینڈیٹ لے کر کوئی آئے، اور یہ چیز غالباً حکومت جو ہے اسے بھی کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے۔ اور اب اس تناظر میں میرے گزشتہ ویلاگ کی خبر کو اگر آپ دیکھیں، جس میں عمران میر صاحب جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب اور چیف کی ملاقات جو ہے اس کے لیے صدر مملکت اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ماضی کی تلخیاں بلا کر آگے ملک کی خاطر، کیونکہ اللہ نہ کرے پاکستان کو کچھ ہو، لیکن پاکستان ہے تو عمران خان ہے، پاکستان ہے تو نواز شریف ہے، پاکستان ہے تو زرداری ہے، پاکستان ہے تو شہباز شریف ہے، پاکستان ہے تو عاصم منیر ہے، پاکستان ہے تو ندیم انجم ہے، پاکستان ہے تو مخدوم شعب ہے۔ تو پاکستان کے علاوہ تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور پاکستان کو بچانا جب ہے، عمران خان صاحب بار بار اس لیے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ یہاں تک کہ بیوروکریٹس تک کو مخاطب کر کے کہتے رہے یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، دیر ہو جائے گی، اٹ ول بی ٹو لیٹ، بہت زیادہ دیر ہو جائے گی اگر چیزوں کو درست نہ کیا گیا۔ اور شبر زیدی صاحب کی طرف سے اب یہ جو انکشاف ہے، اگر آپ اسے ایکویشن میں پٹ کریں تو پکچر آپ کے سامنے بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گی، اور سمجھدار جو ہے اس کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ میں نے ایک اشارے سے بہت زیادہ اشارے دے دی ہیں، تو آئی گیس دیٹ وڈ بی انف۔ بہت سی چیزیں اشارے کنایوں میں ہی کرتے رہیں تو زیادہ بہتر رہتی ہیں، تاکہ چیزیں آپ کو پتہ ہے پھر ہمارے ملک کے حالات۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔